شریعت نے برکت کے حصول کے لیے بھی 4 اسباب ذکر فرمائے ہیں کہ اگر وہ 4 اسباب آپ کے پاس ہوں تو آپ کو ہر چیز میں، مال میں، دولت میں، سرمایہ میں، اولاد میں، عمر میں، وقت میں برکت حاصل ہو جائے گی، جس کا ذکر اللہ پاک نے اسی آیت میں فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ شہر والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو بدلے میں اللہ پاک فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، ہم ان پر آسمان کے، زمین کے سارے کے سارے دروازے کھول دیتے، ہر قسم کی رحمتیں ہم ان کو عطا کر لیتے، لیکن پہلی شرط کہ یہ متقی ہوتے، یہ تقویدار ہوتے۔ اور بار بار عرض کر چکا ہوں کہ تقوی کیا ہے۔ حضرت عمر نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کعب تقوی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا امیر المومنین، کبھی اس راستے سے گزر ہوا ہے جہاں دونوں طرف جھاڑیاں ہوں؟ فرمایا ہاں۔ کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا اپنے آپ کو، اپنے لباس کو سمیٹ کر گزرنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی کانٹا لباس کو لگ نہ جائے۔ فرمایا بس سمجھ لو کہ دنیا کا یہ راستہ میرے رب کی طرف جا رہا ہے، لیکن اس کے دائیں بائیں فتنوں کے کانٹے ہیں، اور آپ نے ان فتنوں کے کانٹوں سے بچتا ہوا میرے رب کے پاس جانا ہے۔ اگر تم اپنے لباس کو ٹچ کیے بغیر، اپنے لباس کو پاڑے بغیر سیدھا یہاں سے نکل گئے، سمجھ لو تم متقی ہو۔ اور شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ بھی بار بار عرض کر چکا ہوں کہ ان سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہوتی ہے، تو فرمایا جہاں رب کا حکم ہے وہاں رب تمہیں ہمیشہ دیکھیں، اور جہاں سے رب نے تجھے منع کیا ہے وہاں رب تجھے کبھی بھی نہ دیکھیں۔ یہ تقوی ہے۔ تو برکت کے حصول کے لیے پہلا سبب تقوی اختیار کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر تقوی کب حاصل ہوگی؟ اللہ کی ڈر، خوف، خشیت کب حاصل ہوگی؟ جب اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ صحابی نے آ کر پیارے پیغمبر سے سوال کیا ہے اللہ کے محبوب کون سی عادت اپنا لوں؟ فرمایا تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کی ذکر سے تر ہونی چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ زندگی میں، مال میں، اسباب میں، چیزوں میں برکت تب ہوگی جب ہر وقت اللہ کا ذکر ہوگا، اور اللہ کا ذکر وہ انسان کو تب حاصل ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو معصیت اور گناہوں سے حتی الامکان دور رکھنے کی کوشش کرے۔ ہے تو انسان، خطا ہوتی رہے گی، لغزشیں ہوتی رہے گی، فرشتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر سرے سے گناہ کا مادہ ہی نہ ہو، گناہ کرنے کی طاقت ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہے، لیکن حتی الامکان، حتی الوسع، حتی المقدور یہ کوشش کریں کہ یہ گناہ کے قریب نہ جائیں، اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو گناہ کی آلودگی سے پاک اور پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ تو فرمائے کہ جب اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھے گا تو اس کو اللہ پاک کی ذکر اور اللہ پاک کی یاد کرنے کی توفیق ملے گی، اور جو بندہ اللہ پاک کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے اس کے دل میں اللہ پاک تقوی کو بھر لیتا ہے۔ اب اللہ پاک کا ذکر کن کو نصیب ہوگا؟ جو اپنی نگاہ کی حفاظت کرے گا، بد نظری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ پاک کا یہ مبارک نام، گناہ سے پاک زندگی اس کو ملتی ہے جس کے نگاہیں، جس کے نظر وہ پاکیزہ ہو، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔
کہ انسان کی زندگی اس حال میں گزرے کہ اس کے نظر پاکیزہ ہو۔ اس لیے صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے محبوب کل قیامت کو ہم اللہ کا دیدار کر سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں چاند کو سورج کو دیکھتے ہوئے تمہیں کوئی شک گزرتا ہے؟ عرض کیا نہیں اللہ کے رسول۔ فرمایا جس طرح یقینی طور پر دن کو سورج رات کو چاند کا دیدار کرتے ہو، فرمایا اسی طرح یقینی طور پر کل قیامت کو رب کائنات کا دیدار بھی کرو گے۔ لطف تب ہے، مزہ تو تب ہے کہ پاکیزہ آنکھوں کے ساتھ، پاکیزہ نگاہوں کے ساتھ رب کا دیدار ہو جائے۔ اور رب کے دیدار سے پہلے واسطہ پڑے گا دونوں جہانوں کے دھولے سے، دونوں جہانوں کے شہزادے سے، دونوں جہانوں کے دلبر سے، میرا اور آپ کے محبوب پیغمبر خاتم الانبیاء امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزہ تو تب ہے کہ پاک اور پاکیزہ نگاہوں سے آمنہ کے لال کا دیدار کیا جائے۔ اگر محبت کی چنگاری کبھی دل میں روشن ہوئی ہے تو محبت کرنے والے کا سب سے بڑا سرمایہ اپنے محبوب کا دیدار ہوتا ہے، اور وہ دنیا کی تمام آسائشوں کو محبوب کے دیدار کے لیے قربان کر لیتا ہے۔ سورج کی تمازت اور حرارت بھی برداشت کرتا ہے، گرمی اور ٹھنڈ بھی برداشت کر لیتا ہے، سب کچھ اس لیے برداشت کرتا ہے کہ محبوب کا دیدار ہوگا۔ تو اگر دل نے مان لیا ہے کہ میرا محبوب مدنی جانان ہے، تو پھر اس محبوب اور اس جانان کی دیدار کے لیے اپنے نگاہوں کو پاکیزہ رکھیں۔ اور فرمایا جب نگاہیں پاکیزہ ہوں گی تو پھر اللہ پاک معصیت سے، گناہ سے اجتناب کروائے گا، اور جب گناہ سے اجتناب کرے گا تو اللہ پاک کی ذکر کثرت سے اس کی توفیق ملے گی، اور جو بندہ اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے گا تو اللہ پاک اس کے دل میں تقویٰ ڈال